اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سجادہ نشین نیریاں شریف حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پردہ فرما گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، اور اس بات کی اطلاع ARYQ TV آپ کو دے رہا ہے شام ہی سے، اور آپ کی دعائیں، آپ کے لیے دعائیں صحت کی اپیل ARYQ TV پر آپ ٹریکر کی صورت میں کئی روز سے دیکھ رہے ہیں۔ اس بات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ARYQ TV سے جو تعلق تھا، اور ARYQ TV اور ARY گروپ کو جو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق اور خاص نسبت تھی، اس بات کا اظہار کرتی ہے۔ ناظرین، جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے، جو آیا ہے، اسے جانا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، باقی رہ جانے والی ذات اللہ رب کریم کی ہے، جو آیا ہے اسے جانا ضرور ہے۔ لیکن ناظرین، اس دنیا میں آنے والے بہت سے لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے چند لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی شخصیت کے حوالے سے، اپنے کاموں کے حوالے سے، اپنی شبانہ روز کوششوں کے حوالے سے اور اپنے ان امور کے حوالے سے زندہ جاوید رہتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، ذہنوں میں، دلوں میں محفوظ رہتے ہیں، کہ جنہوں نے علمی اعتبار سے کام کیا ہو، روحانیت کے اعتبار سے محنت کی ہو، لوگوں کو راہ خدا کی طرف لے کر آئے ہوں، اور اسلاف کی یادگار کی صورت میں اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارا ہو۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخص حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ کی ہے، کہ جن کا انسٹیٹیوشنل کام اگر ہم دیکھیں علمی اعتبار سے تو بہت بڑا کام نظر آتا ہے۔ کشمیر، پاکستان میں اگر کشمیر کا حوالہ لیں، یا یورپ کی سائٹ پہ اگر ہم برطانیہ میں اگر آپ کا کام دیکھیں، تو انسٹیٹیوشنل ایک اتنا بڑا کام نظر آتا ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیہ میں اسلاف کی تاریخ میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ پھر سماجی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں آپ کی شخصیت کو، تو سماجی اعتبار سے بھی آپ ایک انتہائی فعال شخصیت نظر آتے ہیں، کہ کوئی غریب آپ کے در پر آنے کے بعد وہ سوالی نہیں رہتا، بلکہ اپنا دامن مراد بھر کر لے کر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی تعلیم آپ نے اپنے خلفاء کو، اپنے صاحبزادگان کو، اپنے مریدین کو فرمائی کہ دادرسی کی جائے، لوگوں کی سرپرستی کی جائے، محتاجوں کی، غریبوں کی، ناداروں کی دادرسی کی جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہی وہ امور ہے ناظرین جو انسان کو دنیا میں دوسروں سے ممیز و ممتاز کرتے ہیں، یہی وہ امور ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اور آج ARYQ TV انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج وہ عظیم شخصیت ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے امور ہیں، ان کے وہ کارہائے نمایاں ہیں جو موجود ہیں، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے ثواب جاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور بہت بڑی شخصیات، علماء، مشائخ کی پوری دنیا میں جو موجود ہے وہ تعزیت کر رہی ہے، ARYQ TV کو ٹیلی فون کر رہی ہے آپ کی تعزیت کے لیے، اور یقیناً ہم سب ایک دوسرے کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ آج اتنا بڑا ایک نقصان ہمیں سامنا ہوا ہے، کہ اتنی بڑی شخصیت آج ہم سے رخصت ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، اور حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی آپ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اور ان کی خدمات کے حوالے سے ایک جو حوالہ ان کا بہت معروف حوالہ، اور وہ جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی شریف جو ہے، درس مثنوی، اس کے حوالے سے تو پوری دنیا میں رہنے والوں نے حضرت کی زیارت کی۔ ان لوگوں نے، جو لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، جو آپ کو سننا چاہتے تھے، انہوں نے ARYQ TV کی اسکرین پر آپ کو دیکھا، اور ان دروس کو سنا، ان شروحات کو سنا، جو شروحات آپ نے فرمائی مثنوی مولانا روم کی، اور کیا خوبصورت کلام فرمایا، اس پر میں نے اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا مختلف موضوعات پر، تو کمال گفتگو فرمائی آپ نے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حضرت کی تعزیت کے لیے یہاں موجود ہے. یقیناً یہ سب حضرات حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت اور عقیدت رکھنے والی شخصیات ہیں. آج اسی حوالے سے یہاں موجود ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے محترم و مکرم مفتی عاصم صدیقی نیروی صاحب. آپ کو کئی حوالوں کے ساتھ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت، ایک تو آپ سے شرف بیعت آپ کو حاصل، اور پھر ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے آپ گاہے بگاہے مختلف دروس میں ان کے پیغامات کو آگے پہنچانے کے حوالے سے ایک ان کے کراچی میں نمائندے کی حیثیت سے بہت فعال شخصیت ہیں اور الحمدللہ ARYQTV ٹیم کا حصہ ہے. یہاں تشریف فرما ہے مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ممتاز معروف ثنا خان جناب محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ابتداً ایک بہت بڑی شخصیت آج ہم سے رخصت ہوئی اور جن کا حوالہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میں نے پیش کیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت بڑی ایک عظیم شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر زیرو نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. لیکن یہ ان نفوس قدسیہ میں سے اور ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو منادی یہ ندا دے گا کہ یہ وہ نفس ہے کہ جو اس حال میں اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. بالکل. نفس مطمئنہ بن کر، راضیۃ مرضیہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. پیر علاؤدین الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے. بالکل. خود آپ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیصل آباد کے ادارے سے فارغ التحصیل ایک مستند عالم دین تھے، بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء آپ سے پڑھے ہوئے. حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر افغانی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت سے فارسی پڑھی ہے. اللہ. فارسی میں نے قبلہ پیر صاحب سے پڑھی ہے. حضرت فرما رہے تھے تو بڑے بڑے جلیل القدر، یعنی افغانی صاحب ہمارے دادا استاد ہیں، مولانا مختار صاحب کے استاد ہیں، ہمارے دادا استاد ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ فارسی میں نے خود قبلہ پیر صاحب سے پڑھی ہے. استاد الاساتذہ کی فہرست. استاد الاساتذہ کی فہرست کے اندر. تو علمی اعتبار سے دیکھیں تو مشائخ کے اندر پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا. مثنوی شریف کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا. آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی اور بدنصیبی یہ گزشتہ 50 سال کے اندر کہ خود آزاد کشمیر حکومت ایک میڈیکل کالج قائم نہیں کر سکی. پہلا میڈیکل کالج قائم ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کو اعزاز عطا فرمایا. آزاد کشمیر کی سرزمین پر، یعنی اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کی سارے وسائل ہیں، لیکن ایک میڈیکل کالج آزاد کشمیر حکومت نہیں قائم کر سکی. قبلہ پیر صاحب کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مشائخ کی طرف سے قبلہ پیر صاحب نے کفارہ ادا کیا. محی الدین اسلامی یونیورسٹی کو دیکھیں آپ، محی الدین اسلامک میڈیکل کالج کو دیکھیں آپ، اور آپ کے مظفر آباد کے اندر جو ایجوکیشنل اکیڈمیز ہیں آپ کے، جو آپ کا کام ہے، یہ تمام مشائخ اہل سنت کی طرف سے قبلہ پیر صاحب نے ایک کفارہ ادا کیا ہے. اور وہ لوگ جو آستانوں کے حوالے سے آج یہ بات کرتے تھے اور مایوسی پھیلاتے تھے کہ نہیں آستانے بالکل بانجھ ہو چکے ہیں اور وہاں کوئی علمی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قبلہ پیر صاحب نے ان کو یہ بتایا. اور باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جب پہلی مرتبہ محی اسلامی یونیورسٹی کے لیے پیش ہوا تو ایک صاحب دوسری جماعت کے کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے جی کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ قبلہ پیر صاحب کی طرف سے یہ بہت بڑا کام تھا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت بڑی شخصیت حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، ناظم جماعت اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آج ہم حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعزیت کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کیا فرمائیں گے حضرت کی شخصیت کے حوالے سے آپ؟
جناب عزیز صاحب، اس وقت عالم اسلام کا ایک ایک بچہ جناب پیر صاحب ناظرین شریف کے سانحہ ارتحال پر اشکبار ہے۔ بالکل آپ جہاں تقوی، طہارت، تزکیہ اور علم کا روشن نشان تھے، وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ خوشبوؤں اور روشنیوں سے ملتے جلتے تھے۔ کیا بات، کیا آپ نے بات، بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ امن عالم کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے، اور ان کی کوششیں تھیں کہ امت مسلمہ کو بھی اپنی منزل مل جائے۔ بالکل آپ نے جو علمی ادارے قائم کیے، جناب یونیورسٹی، میڈیکل کالجز اور اس طرح تربیت کی ورکشاپس کے لیے مختلف انسٹیٹیوشن، وہ آپ کی یاد کرواتی رہیں گی۔ بالکل بالکل آپ اس زمانے میں اچھے کام، بھرپور کام کا جھنڈا لے کر نکلے، جس وقت ویژن نام کی کوئی چیز انسانی حلقوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ لازم صدیقی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک طبقے کے رہنما اور رہبر نہیں تھے، وہ پوری انسانیت کا سرمایہ تھے۔ بالکل۔ اگر آج مختلف طبقات لازم صدیقی کا ویژن لے لیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس افراتفری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل وہ دھیمے مزاج کے، بھرپور اور استقامت رکھنے والے شخص سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی ذاتی میں ایک دائرۃ المعارف تھے، واہ، ایک تحریک تھے۔ واہ، لازم صدیقی وہ جن لوگوں نے سنا ہے نور ٹی وی کے حوالے سے اور ARY کے بانیان کے ساتھ بھی ان کا تعلق جو ہے بے شک بے وہ شک بھرپور سا تعلق تھا، بے شک، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ لازم صدیقی خانقاہوں، محراب نشینوں اور دینی کام کرنے والے جتنے کارکن ہیں ان کے لیے ایک نمونہ رکھنے والی شخصیت تھے۔ بالکل آج لازم صدیقی ہم میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں، لیکن انہوں نے پیچھے کام اتنا چھوڑا ہے کہ جب تک سورج چمکتا رہے گا اور اس کی روشنی دنیا میں روشنی کے نشانات قائم کرے گی، وہاں لازم صدیقی کا سماجی کام، عرفانی کام، خانقاہی کام بھی جناب روشنیاں بانٹتا رہے گا۔ میں ARY ٹی وی کی وساطت سے جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے ان کو یہ پیغام دوں گا کہ ہمارا ہر کارکن ایسے سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہم بالکل بے پشت ہو گئے ہیں، اور لازم صدیقی ہمارے سرپرست بھی تھے، ہماری سپریم کونسل کے اور رکن بھی تھے، ان کی آراء اور ان کی اوپینین اور ان کی دانش سے ہم استفادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے ماننے جاننے عقیدت رکھنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، بہت زبردست الفاظ میں اور بہت ہی شاندار الفاظ میں آپ نے خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر تھے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں اور حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز و مقتدر شخصیات انشاءاللہ شامل رہیں گی اس پروگرام میں۔ جی علامہ صاحب اپنی بات کو میں صرف مکمل دو جملے کہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت ساری چیزوں کو ذکر فرما دیا، ہمارے بہت سارے احباب تشریف فرما ہے۔ قبلہ پیر صاحب کا ایک تو آپ نے فرمایا کہ یورپ کے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے ایک اسلامک چینل کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جسے ایک وقت تک لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ یہاں کراچی میں وہ چینل کے شروع کرنے سے پہلے تشریف لائے، عاصم صدیقی صاحب موجود ہیں، علماء کے ساتھ اجلاس کیا، تو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے ذکر کیا کہ قبلہ پیر صاحب کا یہ ارادہ ہے
تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یورپ کے اندر کیسے قائم کریں گے، وہاں پر بڑی مشکلات ہیں، بڑی چیزیں ہیں. تو قبلہ پیر صاحب نے وہاں پر آپ یہ سمجھے کہ ایک اسلامک میڈیا کی بنیاد رکھی یورپ کے اندر، وہاں بیٹھ کر برمنگھم کے اندر، اور ایک نشأت ثانیہ کی اسلام کی. پھر وہاں پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں خود شامل ہوا ایک جلوس کے اندر، وہ آپ سمجھے کہ یورپ کے اندر ایک اسلام اور سنیت کی ایک نشانی تھی. اس کے اندر ساری دنیا دیکھ رہی تھی، وہ ایک مرکز ہے برمنگھم کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے کس عظمت کے ساتھ جو ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں. دوسری جو خاص چیز ان کی خلوتوں کے اندر اور ان کی نجی مجلسوں کے اندر ہے، جس کو میں نے بہت قریب سے محسوس کیا. جتنی بار بھی آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مجلسوں کے اندر اور ان کی محفل کے اندر کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. واہ 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 واہ. قبلہ پیر صاحب کے پاس جب بھی آپ آئے، کیا بات. آپ دروازے سے اندر داخل ہوں گے، آپ یقین کریں 100 علماء بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس، دائیں بائیں نشستیں لگی ہوئی. علماء کو عزت بہت دیتے تھے. واہ. یہاں تو پیر یہ ہوتا ہے کہ پیر کی ایک گدی ہے، اس گدی کے برابر میں اور کرسی کے برابر میں بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے. قبلہ پیر صاحب نے ہمیشہ علماء کو عزت دی، اور ہم تو بہت ان کے بچوں جیسے تھے. وہاں سے دروازے سے آتے وہاں سے آواز لگاتے مرحبا مرحبا مولانا تشریف لائیے. تو یہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہمیشہ یاد کیا بات. کیا اچھی بات ارشاد فرمائی علامہ صاحب نے. ناظرین اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج یہ تعزیتی پروگرام پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں استاذ العلماء حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب. آپ سرپرست ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آج تعزیتی پروگرام حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا کچھ اپنی یادیں اور ان باتوں کے حوالے سے ذکر فرمائیں کہ جو آپ کا وقت گزرا ان کے ساتھ ملاقاتوں میں، اور ان کے امور کے حوالے سے خاص طور پر کیا فرمائیں گے؟ جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت از بے صورتی آمد بیرون، بات شد انا الیہ راجعون. اس فقیر نے حضرت شیخ المشائخ عالم مبلغ علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک بڑا دور گزارا. اس بڑے موقع پر ان کو جس کیفیت میں پایا ان تاثرات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ان کے حق میں وصال یار اہل عقیدت کے لیے حزن و ملال کا باعث ہے. یقیناً حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ حسن اہل سنت کے لیے ان کی وفات بہت بڑا سانحہ ہے. بے شک. حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فقیر کے خیال میں عقیدت میں اسم با مسمہ تھے. واہ واہ. ان کی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے گزری. اس لیے انہیں علاء الدین ہم کہہ سکتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاکھوں اہل عقیدت کے مرز عقیدت ہونے کے باوجود انتہائی متواضع، ملنسار، خوش اخلاق اور قوت برداشت کا اعلیٰ نمونہ تھے. آپ نہایت ہی خوش گفتار، حسن کردار کا نمونہ تھے. ان کی بہت سی تقریروں کے علاوہ خاص طور پر درس مثنوی سے کیا بات میں بہت ہی متاثر ہوا. آپ نے یہ جو فیض کیا ایک اعلیٰ اس کا نمونہ تھا. واہ.
بے شک بے شک. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بنائے ہوئے تعلیمی، فلاحی، تبلیغی، تربیتی اور اشاعتی اداروں پر نظر ڈالنے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرد کوہستانی کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. واہ واہ. ایسا نازک وقت میں جبکہ عالم اسلام پر ایک انتہائی نازک مصیبت آ رہی ہے، غیروں کے زرخریب ایجنٹ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اسلام کے لباس میں، مسلمانوں کے لباس میں دہشت گردی کو جہاد، انتہا پسندی کو تبلیغ اور فتنہ فساد کو نفاذ شریعت کا لیبل لگا کر تبلیغ کر رہے ہوں، ایسے اس حبس کے موقع پر حضرت پیر جیسے شخصیات کا وجود ایک نسیم صبح کے بہار کی صورت رکھتا ہے. یقیناً یقیناً بہت عمدہ فرمایا. پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا بھر میں کئی ملکوں میں پھر کر امن و سلامتی، محبت اور رواداری برداشت کا درس دیا. اپنے اشاعتی اداروں کی صورت میں اسلام کا عظیم چہرہ انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا اور دشمن کو اقرار کرنا پڑا کہ دہشت گرد اسلام کے نمائندے نہیں بلکہ یہ صوفیاء کرام کا بیٹا اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ اسلام کے داعی ہیں، وہ اسلام کے نمونہ ہیں، وہ اسلام کے مبلغ ہیں. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دنیا بھر میں مثالی کارناموں کو دیکھ کر میں تو یہی مختصراً یہ کہوں گا، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب قبلہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور اپنی ان محبتوں کا ذکر فرمایا جو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور ان کے ان اہم امور کے حوالے سے، خواہ وہ میڈیکل کالج ہو، خواہ وہ دیگر انسٹیٹیوشن کا جو قیام آپ عمل میں لے کر آئے پاکستان اور پاکستان سے باہر بیرون ملک، آپ کے جو امور ہیں جو واقعتاً نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ لائق تقلید جو آپ کے امور ہیں، ان پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا. ناظرین، مختلف شخصیات ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. ٹیلی فون لائن پر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ ایک اتنی بڑی شخصیت جو نہ صرف دینی علوم بلکہ عصری علوم کو بھی آپ نے فراموش نہیں کیا بلکہ انہیں بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے بھی لوگوں کو نہ صرف ترغیب دی بلکہ اس کے لیے بھی راہیں ہموار کی لوگوں کے لیے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ یاد آ رہی ہے اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں شیخ المشائخ حضرت علامہ قبلہ پیر علاء الدین صدیقی، اس سے پہلے جب رئیس بھائی دعا کروا رہا تھا، جب وہ بیمار تھے، علالت پر تھے، تو اطال اللہ عمرہ کہہ رہا تھا، یزید مجدہ کہہ رہا تھا. تو ابھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اعتبار سے کہ رخصت ہو چکے ہیں تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. تو ان کی وفات پورے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے اور اس موقع پر میں ان کے صاحبزادگان سے اور تمام خاندان والوں سے تعزیت کر رہا ہوں، بلکہ دل چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے بھی تعزیت کرے. ہاں قبلہ علامہ صاحب، کوئی ہم سے بھی تعزیت کرے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے سانحہ ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کہ یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، جب ان کی روح مبارکہ اعلیٰ علیین میں پہنچی ہوگی تو فرشتوں نے تحیت اور سلام کے ذریعے استقبال کیا ہوگا. سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سبحان اللہ، سلامتی ہو تم پر، خوشی ہو تم پر، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو یقیناً ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو اس دنیا سے یعنی ارتحال کر جانا اور وصال اللہ پر پہنچنا ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اس دنیا سے اللہ کا ولی وصال کر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. جس طرح بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نا کہ وا تربا
آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جب اس دنیا سے جاؤں گا تو محبوب سے ملاقات کی رات ہے۔ تو ہمارے لیے سانحہ ہے۔ ایک قبلہ رئیس بھائی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک علمی شخصیت، روحانی شخصیت، خانقاہی شخصیت، پھر ایک مثال قائم فرمائی کہ آج کے دور میں ایک خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والا، ایک ایجوکیشنلی یعنی بظاہر دینی علوم سے تعلق رکھنے والا دنیاوی علوم میں کس طریقے سے ماہر ہے اور لوگوں کو کیسے ایکسپرٹ بنا رہا ہے، میڈیکل کالج، یونیورسٹیز، اس بات کا بین ثبوت ہے، اور مثال قائم کی کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ بھی اس کام میں، اس میدان عمل میں آ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے بچپن سے ان کے بارے میں سنا ہے، میرے والد محترم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ بچے تھے تو ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہاں پر جو ملاقات ہوئی بڑی عجیب و غریب ملاقات تھی کہ قرآن سنیے اور سنائیے شروع کیے ہوئے مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، تو جب میں نے پروگرام ختم کیا اس وقت 3:30 سے 5 ہوا کرتا تھا، تو قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب ان کو لے کر آئے، اور میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ بڑی شخصیت ہے، پتہ نہیں کیسے ملتے ہیں، لیکن میں دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہ اس طریقے سے ملے، اتنی محبت کے ساتھ ملے کہ میں اجنبیت بھول گیا، اور مجھے یہ لگا جی محبتوں کا پیکر۔ میں نے دستبوزی کی، مجھے دعائیں دیں اور سر پر ہاتھ رکھا، کاندھے پر ہاتھ رکھا، تو وہ ملاقات میں بھول نہیں پاتا۔ اور میں نے ایک مرتبہ، یعنی ٹی وی پر تو کئی مرتبہ زیارت ہوئی، لیکن ایک مرتبہ بالمشافہ جو ملاقات ہوئی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد آئی کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ اور مثنوی ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے پیش فرمایا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس سے بہترین تشریح کسی نے نہیں کی۔ اور آخری بات عرض کروں گا، بڑے کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے، گھر والے ہنس رہے تھے، ایسا کام کر کے جاؤ کہ اس دنیا سے ایسا کام کر کے جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ، دنیا والے تمہارے پیچھے ہو۔ اور اس کی مثال اہل اللہ نے قائم کی، اور حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی ایسا ہی ہے کہ آپ تو اپنے دینی امور کو انجام دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے رخصت ہوئے، آج تمام لوگ جو ہے وہ تعزیت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے مخدوم و محترم نقیب ملت اسلامیہ اور سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف حضرت قبلہ حافظ نقیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج ایک ایسی گھڑی میں آپ سے بات ہو رہی ہے کہ تعزیتی پروگرام ہے، حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ بڑی قربت رہی آپ کا، بڑا تعلق رہا ہے، کیا فرمائیے گا ان کے حوالے سے؟ جی جناب، بڑی شفیق اور خوبصورت، انتہائی خوبصورت شخصیت کی حامل ایک روحانی علمی شخصیت سے ہم سب محروم ہو گئے۔ بالکل بے شمار صدمہ اس وقت خالی میں ہی نہیں، ساری دنیا میں لوگ ایک شوق کی کیفیت میں ہیں۔ یقین ان کی خدمات دین کے لیے جو تھی، جو انسانیت کے لیے تھی، ہر حوالے سے ایک بڑی مضبوط اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ بالکل، بس اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یقینی طور پہ وہ جنتی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اور نیاریاں شریف کا جو فیض جس خوبصورتی کے ساتھ عرصہ دراز تک انہوں نے ادھر بے پناہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس فیض کو میں دن رات بے شمار ترقی عطا فرمائے۔ جناب بہت شکریہ ادا کروں گا حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود تھے، مختصر اور جامع الفاظ میں حضرت کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ ہم بات کریں گے علامہ مفتی، میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ حدیث پاک پڑھتے تھے موت العالمی موت العالم، کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، تو یقیناً کوئی ایسا بڑا عالم دین، ایسا بڑا یعنی فقیر روش آدمی اور اتنی روحانی شخصیت جب اس دنیا سے جاتی ہے تو یقین کریں کہ محسوس ہوتا ہے کہ عالم سونا پڑ گیا، عالم سونا، اور وہی آج کیفیت ہے۔ مفتی عاصم نیروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عاصم صدیقی نیروی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو شرف بیعت بھی حضرت سے حاصل ہے،
آپ کو بحیثیت شیخ ان میں کیا شفقتیں، کیا محبتیں اور رہنمائی کا ان کا جو انداز تھا، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مجھے پیر صاحب کے سانحہ ارتحال کی خبر ملی تو ایک غم کے ساتھ ساتھ ایک یادوں کا ہجوم بھی ایک یقیناً امڈ آیا ہوگا، یقیناً۔ تو پیر صاحب کی اگر صورت کو دیکھ لیں تو یہ ہے کہ دل سے یہ شعر نکلتا ہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اور اگر پیر صاحب کی زندگی کو دیکھ لیں تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ تیری سیرت سے نہیں ملتی کسی کی سیرت، ہم جہاں میں تیری زیست لیے پھرتے ہیں۔ زیست لیے پھرتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو زندگی گزاری اور بحیثیت ایک شیخ کے، ان کا یہ ہم دیکھتے تھے کہ اس قدر مریدین ہیں پیر صاحب کے، لیکن اگر پیر صاحب سے رابطہ کرنا ہوتا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پیر صاحب کے ہم ہی مرید ہیں۔ تعلق کا یہ عالم، تعلق کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سر میں درد ہے وہ بھی فون کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ساتھ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے وہ فون اٹینڈ کر رہا، وہ فون اٹینڈ کرے گا اور پیر صاحب کو دے گا۔ واہ واہ۔ فون جیسے ہی کسی کو پریشانی ہوتی اور اس کو دوبارہ بھی آنا ہوتا تو اس کو وہیں اپنا نمبر دے دیتے کہ یہ تم اس ٹائم پہ مجھے فون کر لینا۔ واہ۔ اس قدر مصروفیات کے باوجود ان کا ایک شیخ کا، یعنی مریدین کے ساتھ جو ارتکاز کا ایک وہ براہ راست تعلق جو ایک مشائخ کا ہوا کرتا تھا، وہ پیر صاحب کی شخصیت میں نظر آتا تھا۔ کیا بات کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ ربط کے لیے کوئی وسیلے نہیں کہ اسے اس سے مل کے ڈائریکٹ آپ جو بھی بات ہے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پیر صاحب کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی تھی، ایک بہت بڑی ان کی خوبی تھی، یہ جو فی زمانہ ہمیں تقریباً نظر نہیں آتی، کہ جس کے کچھ بھی چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سیکٹریز اور اس طرح کا نظام مرتب کرتا ہے۔ پیر صاحب نے ہمیشہ ایسا نظام مرتب کیا کہ ہر چیز میں خود سے انوالو ہوتے تھے۔ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ یہ صرف ان کا اپنے مریدین کے حوالے سے ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ پیر صاحب کے پروجیکٹس جو ہے وہ تقریباً 70-72 سے بھی زائد ہیں۔ تو اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لسٹ بنائی، پیر صاحب نے مجھے لسٹ بنا کے دی، میرے پاس وہ بھی محفوظ ہے جو انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد یہ بہت اہم بات ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 72 پروجیکٹس جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اس کی کچھ تفصیلات ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ناظرین تک وہ پہنچ سکے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعزیتی پروگرام حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی محمد عاصم صدیقی نیروی صاحب جو ہے وہ حضرت قبلہ کے 72 پروجیکٹس جو ہیں ان کی تفصیلات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے حاجی رفیق نورانی صاحب نے، ممتاز و معروف شخصیت ہیں اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دیرینہ تعلق، جو میری معلومات میں 1964 کا تعلق، یعنی 1964 سے ایک تعلق، تو اس دیرینہ تعلق میں بہت سے واقعات ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا آپ اپنی جواب کو مکمل فرما دیں۔ جی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طویل فہرست ہے، جسے حضرت نے بھی تذکرہ کیا کہ پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ کشمیر میں وہ پیر صاحب نے بنوائی، اور اگر ہم دیکھیں میڈیکل کالج، پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی میڈیکل کالج نہیں تھا، پہلا میڈیکل کالج پیر صاحب نے ہی بنوایا۔ کیا بات، کیا بات۔ اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی وہاں مظفر آباد میں موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا ہاسپٹل جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو تراڑ کھل جو تحصیل ہے نیریاں شریف جس میں واقع ہے، کہ نیریاں شریف سے اگر ہم نیچے آتے ہیں تو جو سٹاپ ہے وہ تراڑ کھل کا ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ہاسپٹل بنایا۔ تو لوگ بہت کہتے تھے کہ آپ نے اس جگہ پہ بنا دیا، تو پیر صاحب کا یہی مطمع نظر تھا کہ یہ وہ ویران علاقہ ہے کہ یہاں سے جو میٹرنٹی کے مسائل ہیں ان میں کئی خواتین کی اموات ہو جاتی ہے، اور اس پہاڑی علاقے سے مریض کا لے جانا اور لانا، یہ دونوں جو ہے وہ
وہ سمجھے کہ لانے لے جانے میں ہی مریض جو ہے اس کا مرض کئی گنا صاحب بڑھ بصیرت جاتا ہے۔ انسان جی تھے۔ تو وہ ان کی بصیرت کی آپ نے یہ جو بات کی، یہ بھی پیر صاحب عرصے سے علیل تھے، تو ہمارے سامنے کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب بس کریں، اب تو آپ تھک گئے اور اتنا زیادہ آپ نے کام کیا ہے، اب تھوڑا ریسٹ کر لیں، یہ جتنے آپ ابھی شروع کر رہے ہیں یہ بندے کی زندگی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ ان کو پورا کر سکیں۔ تو پیر صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ جو بھی بندہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے، اور میں بھی اپنے گھٹنے جوڑوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ زیادہ میرا ساتھ دیتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، یہ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو میرے بعد آئے گا وہ اس کو ابتدا سے شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر میں نے کمرے بنا دیے ہیں ان میں ابھی اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو جو بعد میں آنے والا ہے اس کو دوبارہ کمرے نہیں بنانے پڑیں گے، وہ اسٹوڈنٹ اکٹھے کر لے گا۔ تعمیری سوچ۔ تو میں اپنے بعد میں آنے والے کا آدھا کام تو کر سکتا ہوں، تو اس لیے مجھے معلوم ہے میں آگے کا سوچ کے، چاہے یہ کام آدھا ہے، میں اس کو جب تک زندگی ہے تب تک کروں گا۔ اور پیر صاحب نے جو وابستگی کی ہم پہلے بات کر رہے تھے وقفے سے، کہ وہ روحانی اعتبار سے جو معاملات ہیں اس میں بھی ان کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، اور جو تعمیری معاملات ہیں، سیمنٹ ہے، بجری ہے، اینٹیں ہیں، پیر صاحب سے آپ پوچھیں کہ اتنے بائی اتنے کمرے میں کتنا میٹیریل لگے گا، وہ آپ کو فنگر پرنٹس پر بتائیں گے کہ اتنا زیادہ تعمیری کام کیا انہوں نے۔ تو وہ آنے کے بعد بھٹے والے کو خود حساب دیتے تھے، ریتی والے کو، سریے والے کو خود حساب دیتے تھے۔ اس طرح سے مونیٹر کرنا کام شاید کسی نے ان سے بھی زیادہ کیے ہوں، لیکن اس طرح سے انوالو ہو کے اتر کے کام کرنا، یہ صرف اور صرف ہم نے دیکھا کہ پیر صاحب کا خاصہ ہے۔ اور تربیت کا ان کا انداز ایسا تھا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا تھا کہ آپ نے یہ تربیت کا کیا پہلو عرض کیا۔ اچھا آپ اجازت دیں تو ایک کالر ہمارے ساتھ، جی جی ہمارے ساتھ محترم خلیفہ عبد المجید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خلیفہ صاحب، آج پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعزیت کے حوالے سے ARYQ TV نے یہ خصوصی اہتمام کیا ہے، آپ کیا فرمائیں گے پیر صاحب کے حوالے سے؟ آج امت اسلام پر ایک افتاد پڑی ہے، اور اس غم کی اندوناک کیفیت میں ان سے وابستہ، ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، ہر غمزدہ دل پر ایک کیفیت حسن ہے۔ اس کیفیت میں کہنا لفظی اعتبار سے تو ذرا مشکل ہے، مگر آپ کی شخصیت ایک تاریخ شخصیت تھی، اور آپ کے کارنامہ اسلامی جو رکھے جائیں گے تعلیم کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اور آپ نے اپنی شخصیت کو جس اخلاقی خوبیوں سے آراستہ کیا تھا اس کا اثر آپ کے وابستہ ہر موضوع پر ظاہر ہے، اور عملاً نریہ شریف سے وابستہ آپ کے مریدین متقدین جہاں جہاں بھی ہیں وہ اپنے شیخ کی پہچان ہے، اور ہم اس وقت کے غم کی کیفیت میں ہیں، تو زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ مزید ان کے متعلق یقیناً یہ وہ لمحات ہیں کہ جس وقت ایک صبر بھی ہے اور ایک غم بھی ہے، اور ایک اتنی بڑی شخصیت کی جدائی کا ایک لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ایسی مثالیں قائم کر گئے ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی امور تا قیامت جاری رہیں، ان کے نریہ شریف کے حوالے سے بھی اور دیگر سلاسل کے حوالے سے بھی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے، میں اسلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ سب کیا فرمائے گا، 57 سالہ رفاقت جو میری کیلکولیشن ہے 1964 سے، کیسے ملاقات ہوئی آپ کی؟ آپ ان کے میزبان بھی رہے دبئی میں، آپ کے ہاں گھر پر قیام بھی فرمایا پیر صاحب نے، تو مہمان کا جو قیام ہے وہ مہمان کی بہت سی خصوصیات کو اور صفات کو ظاہر کر دیتا ہے، تو اس اعتبار سے میں چاہوں گا کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائما سرمدن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب رئیس صاحب، آج ہم سب مسلمانان عالم اسلام حضرت پیر صاحب کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین
دنیا بھر میں بسنے والے ان کے لاکھوں مریدین آج یقیناً غم سے نڈھال ہیں، رنجیدہ ہیں، ہم سب بھی رنجیدہ ہیں آپ کے وصال پر۔ آئیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیر طریقت و شریعت حضرت علامہ علاء الدین صاحب رحمکم اللہ علیہ کے کروڑوں درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ایک گہرا تعلق پیر طریقت و شریعت سے میرا رہا۔ 1964 کا واقعات جو ہیں مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کراچی میں نانک واڑہ ہری مسجد اور اس کی پہلی منزل پر حضرت علامہ علاء الدین صدیقی صاحب رحمکم اللہ علیہ رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ نشست ہوتی تھی صبح 10 بجے، بڑی محبت کے ساتھ سب کو بٹھاتے تھے اور بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا پیارا انداز، کیا اس نے جمال تھا حضرت کا، وہ تو ہم نے دیکھا۔ اور اس وقت مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو صاحب مجھے ایک صاحب ہمارے دوست لے جایا کرتے تھے، ہم ساتھ جاتے تھے تو اس حیثیت سے بھی جاتے تھے، یہ سننے کے لیے بھی جاتے تھے کہ پیر صاحب بڑے اچھے انداز میں انگلش بولتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ سے وہ انگلش میں بات کیا کرتے اچھا تھے اس ایک زمانے میں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، جی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ صاحبزادہ صاحب، آج ایک ایسا لمحہ ہے کہ ہم تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت پر، کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج یقیناً اہالیان اسلام کے لیے اور خصوصاً بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس سے بڑھ کر سنی اتحاد کونسل اور میرے ذاتی خاندان کے لیے یہ بڑے کرب کی گھڑی ہے۔ ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن قبلہ پیر صاحب پیر علاء الدین صدیقی ایک بہت بڑا نام، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا، اور میرے والد محترم صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ میں بہت ساری محفلوں میں، بہت سارے پروگرامز پر مجھے یہ شرف ملا کہ میں اپنے والد کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بہت نشستیں ہوئیں۔ مجھ سے بڑی خصوصی محبت فرماتے تھے قبلہ پیر صاحب، جی بالکل، اور اس لیے بھی محبت فرماتے تھے کہ قبلہ پیر صاحب میرے دادا ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو مجھے یہ کہا کرتے کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ میرے استاد تھے، استاد زادے ہیں آپ کی میں ان کا پوتا ہوں، تو مجھے اس لیے آپ سے بڑی خصوصی محبت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب آپ لاسٹ وزٹ پہ پاکستان تشریف لائے، میں اس وقت طبیعت ناساز تھی، میں اسپیشل اس وقت چونکہ آزاد کشمیر کے تنظیمی دورے پر تھا، تو میں قبلہ پیر صاحب کے پاس گیا اور بڑی شفقت فرمائی۔ رات کے اس پہر ملاقات نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے خاندان سے، ہمارے گھر سے محبت کا یہ عالم تھا کہ تقریباً رات 10-11 بجے طبیعت ناساز ہونے کے باوجود مجھ سے ملاقات بھی کی، اور بڑی طویل نشست پاکستان کے حالات کے حوالہ سے، اور پھر جو یورپ میں ایکسٹریمزم کی وجہ سے چند مسائل عالم اسلام کو دیکھنے پڑ رہے ہیں اس حوالہ سے، اور پھر اسپیشلی پیر صاحب کا کمال یہ تھا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے، تصوف کا، روحانیت کا، امن کا، ٹالرنس کا، رواداری کا، بھائی چارے کا، پیر صاحب وہ شخصیت ہے۔ اور میں نے زندگی میں چونکہ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے، مجھے بہت بڑی علمی شخصیات کے ساتھ اتفاق ہوا، ملاقات کا بھی، ان کی زیارت کا بھی، لیکن دو شخصیات، ایک شیخ الحدیث مولانا شریف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تعلق بکھر سے تھا، اور دوسرا پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان دونوں کے بارے میں میں یہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ آپ کو ان کا کردار ان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ، میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کروں گا صاحبزادہ صاحب، بہت زیادہ افراد ٹیلی فون لائن پر بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے الفاظ میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں۔ جی آئی سر۔ جی، آپ جو اب سماعت فرما رہے تھے علماء اکرام کی گفتگو، وہ ان کی علمی حوالے سے شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، یونیورسٹی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں پرسنلی مشاہدات، ایک بات پھر آپ کو انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ممتاز و معروف شخصیت
حضرت قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین بگار شریف اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آج اس غم کی گھڑی میں ہم نے آپ سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور تعزیتی پروگرام حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ جناب آج یہ خبر جو ہے پیر صاحب کی رحلت کی، اس کو میں احاطہ الفاظ میں لا نہیں سکتا کہ جو اس وقت قلب و ذہن کی کیفیت ہے. اس لیے کہ پیر صاحب ایک عظیم مصلح، ایک طریقت کا درخشندہ ستارہ، ایک احساس شخصیت جس نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا. بالکل. جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس امت کی تعمیر میں اور تشکیل میں گزرا ہے. آج وہ اس دنیا سے عالم بقا کو رخصت ہوئے ہیں. میری پیر صاحب کے ساتھ جی کوئی تقریباً 30 سال پر محیط رفاقت ہے. میں نے ان کے شب و روز کو دیکھا ہے، میں نے ان کی سوچ میں ڈوب کر دیکھا ہے. یقین فرمائیے کہ میں نے اتنا پختہ ارادے کا شخص نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. کہ جس نے ارادہ کیا کہ میں نے نیریاں جیسی دور افتادہ جگہ پر ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا ہے تو پھر لا کر دکھا دیا. واہ، عزم سمیم آپ کا. واہ، عزم سمیم، کیا بات. پھر ارادہ کیا، میں اس میں شریک تھا، اور جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میڈیکل کالج بنانا ہے اور مجھے وہاں پہ وہ لے کے گئے، اور میں نے دور ایک صحرا سا دیکھا جہاں نہ کوئی سڑک ہے، نہ کوئی اور رستہ ہے، نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ دور کوئی آبادی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ میڈیکل کالج قائم کروں گا. تو میں نے کہا پیر صاحب یہاں کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن میں نے چند سالوں میں اس ناممکن کو اس شخص کو ممکن بناتے ہوئے دیکھا. ڈاکٹر صاحب کمال ہے. ڈاکٹر صاحب کمال. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے الفاظ میں حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا. ایک عظیم مصلح آپ نے فرمایا اور ایک ایسے عزم سمیم رکھنے والی شخصیت کہ جنہوں نے جو ارادہ کیا اسے پایہ تکمیل کو پہنچایا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. عہد حاضر میں ہزار مسائل کے باوجود اگر کوئی کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو بلا شبہ وہ ایک عظیم ایک قوت ہوتی ہے کہ جس کے تحت ایک عظیم عزم ہوتا ہے جس کے تحت وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ رمضان سیالوی صاحب، خطیب داتا دربار مسجد جامع مسجد داتا دربار لاہور ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک پاکستان جن چند عظیم ہستیوں کی وجہ سے محبت، اخوت، پیار، تصوف، محبت کے حوالے سے اہل محبت کی پہچان بنا، اور صرف پاکستان ہی نہیں پاکستان کے بعد پوری دنیا میں خاص طور پر برطانیہ کی سرزمین پر مجھے جانے کا، اور حضرت پیر طریقت علاء الدین صدیقی جنہیں آج ہم یقیناً رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہوئے جو ان کی خدمات ہیں اور جو ان کی سحر انگیز شخصیت اور جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت کو سر انجام دیا ہے، اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو ہم پورے یقین سے یہ دعا رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے کر رہے ہیں. ان میں ہمارے عہد حاضر میں ایک بزرگ ہستی حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بے شک. میں یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی کا سفر مختلف پہلوؤں سے شروع کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اس سفر میں اپنی ترجیحات کو تبدیل کرتے ہیں، اور ترجیحات کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. ان کے افکار میں، ان کے نظریات میں، ان کے طریقہ کار میں تبدیلی بڑی واضح نظر آتی ہے.
لیکن حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں خود اعتمادی، پرعزم، زندگی کے آخری لمحے تک وہ اس قدر پرعزم رہے کہ انہوں نے اپنی اس زندگی کے سفر میں اپنی ڈائریکشن کو، اپنی منزل کو اس طرح متعین کیا کہ اس میں متزلزل نہیں ہو، اور اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی جس انداز کے ساتھ انہوں نے تربیت فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، انسان کی محبت کے حوالے سے، اپنے سلسلے کی خدمت کے حوالے سے، اور جو ان کی ارادت آتے چلے گئے، آپ یقین جانیے ان کی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ ہر طبقے کے لوگ، ہر عمر کے لوگ ان کی اس سحر میں گرفتار رہے، اور ان کی جو چمکتی دمکتی نورانی صورت ہے، بہت دفعہ یعنی پروگرام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر کرتے ہوئے، خطاب فرماتے ہوئے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ نے اپنے افکار سے نوازا اور خراج تحسین پیش کیا بہت خوبصورت الفاظ میں حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ممتاز معروف اسکالر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب، ممتاز معروف شخصیت۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تعزیت اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ان لمحات میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہ عالم اسلام کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شریعت اور طریقت کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ انہی میں سے ایک عالمی شخصیت، عظیم الشان شخصیت حضرت پیر علاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور تمام دنیا یہ جانتی ہے کہ ان کی خدمات بہت وسیع ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نہ صرف یہ کہ شریعت طریقت بلکہ خدمت خلق کے حوالے سے ان کا جو خدمات ان کی رہی ہیں وہ بالکل عیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کا جو یہ شعر ہے اس کا مصرع ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علامہ پیر علاء الدین نقشبندی رحمہ اللہ نے شریعت اور طریقت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جو ذمہ داری پوری نبھائی ہے، یہ بہت کم ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل، پیر تو بہت سے نظر آتے ہیں ہمیں اور انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے، لیکن علمی سطح پر جو ان کا مقام تھا حضرت کا، وہ اپنی جگہ بے مثال ہے۔ بالکل، اگرچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ نقشبندی سلسلے کے معروف صوفی بزرگ ہیں، لیکن ان کے جو والد گرامی تھے حضرت غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد گرامی نے یعنی حضرت کے دادا نے ان کو اس عقیدت کی بنا پر کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ان کے عقیدت تھی تو ان کا نام جو ہے وہ غلام محی الدین غزنوی رکھا تھا۔ لیکن چونکہ وہ سلسلہ طریقت میں حضرت پیر قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مورا شریف کے بانی ہوئے ان سے شرف بیعت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے حضرت پیر علاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جو ہے وہ نقشبند کے حوالے سے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے وقت عنایت فرمایا اور بہت اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں۔ ناظرین، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم چاہیں گے کہ حاجی رفیق نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے بات کر لیں، پھر ہم ٹیلی فون لائن پر جو موجود حضرات ہیں انشاءاللہ ان سے بھی، ان کے حاجی صاحب بہت دیرینہ 1964 سے تعلق ہے، میں چاہوں گا وہ آپ جو فرما رہے تھے وہ ریگولر وہ دبئی تشریف لایا کرتے تھے، متحدہ عرب امارات میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین وہاں موجود ہیں، وہاں محفلوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا باقاعدگی سے۔ ہم نے بڑے بڑے ان کے پروگرام کروائے، الفتح مسجد میں ریگولر وہ آتے تھے اور ہزاروں کی تعداد لوگوں کی ان کے واعظ سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اور بڑا پیارا واعظ، ان کا طریقہ انداز جو تھا خطابت کا وہ بہت عمدہ ہوا کرتا تھا، تو ہر طبقہ جو ہے ان کو پسند کرتا تھا جی، پڑھا لکھا طبقہ بھی ان کے پروگرام میں باقاعدگی سے عوام و خواص میں یکساں، جی ہاں، اور باقاعدگی سے جیسے آپ اور ہم ابھی کہہ رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں کہ پیر طریقت و شریعت، تو اس پہ باقاعدگی سے وہ زور دیتے تھے کہ طریقت جو ہے شریعت کے بغیر کچھ بھی نہیں جی، طریقت حاصل کرنی ہے تو پہلے شریعت پہ عمل کرنا ہوگا جی، وہ باقاعدگی سے کہتے تھے۔ اور ذکر اللہ کی محفلیں وہ سجایا کرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے،
اللہ کے ذکر کی، درود و سلام کی محفلیں، اور اس کے بعد درود و سلام اور آپ کی دعا ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے پروگرام میں ڈور ریسٹورنٹ میں بہت بڑا ایک عشایہ دیا، جہاں کے مقامی لوگ بھی آئے تھے، پروفیسر حضرات بھی تھے کالج کے، اور بہت بڑی بڑی شخصیات کو ہم نے دعوت دی تھی، اور ایک یادگار پروگرام 1986 میں ان کا ہوا تھا، خلیج ٹائم میں اس پہ تبصرہ بھی کیا تھا ان کے پروگرام کا۔ تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، اور خاص کر کے مجھ سے بڑے گہرے تعلقات کی وجہ ایک یہ بھی تھی، وہ قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت فرماتے تھے، اور مجھے نورانی صاحب کہا کرتے تھے، اور ابھی بھی انگلینڈ میں کوئی ان کے پاس جاتا تھا، میرا نام لیتا تھا تو نورانی صاحب میرے دوست ہیں، اس طرح سے مجھے پکارتے تھے، باقاعدگی سے ٹیلی فون پہ میرا رابطہ رہتا تھا۔ یونیورسٹی کے حوالے سے میں ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں، جی فرمائیے، یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اور عوام کے لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدگی سے جب تشریف لاتے تھے تو یہ ارادہ انہوں نے وہاں دبئی میں فرمایا یونیورسٹی کے قیام کا، اور یہ انہوں نے فرمایا حاجی عبدالرزاق ARY رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے ان کی آفس میں یہ ارادہ ظاہر کیا۔ حاجی صاحب نے لوگوں کو بلایا، بزنس مینوں کو بلایا اپنے گھر میں، اور ایک عشایہ دیا، اور چیدہ لوگ وہاں تشریف آئے، اور یہ پیر صاحب تشریف لائے خود بذات خود، اور وہاں انہوں نے یہ اظہار کیا۔ تو اس وقت بھی یہی کہا گیا، جو ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کیا آپ پیر صاحب یہ پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ ہم ڈاؤٹ فل ہیں۔ جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ان کو کہ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، کالج کے پروفیسر بھی تھے، یہ آپ وہاں کام کریں گے، اور اتنی ڈیفیکلٹ جگہ پہ جہاں کے پہاڑیاں ہیں وہاں جا کے آپ میڈیکل یونیورسٹی تعمیر کریں گے؟ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ عزم کے بڑے پکے تھے، جو ارادہ کر لیتے تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے وہ، اور اس کا بھی انہوں نے عزم کیا۔ وہاں یہ پروجیکٹ اپروو ہوا حاجی عبدالرزاق صاحب کی رہائش گاہ پر، جی، اور جب بھی تشریف لاتے تھے تو یوسف باقر روڈ پر حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ولا ہوا کرتا تھا، سارے حضرت کے مریدین، اور باقاعدہ وہاں پورا یعنی یوں سمجھیں کہ باقاعدہ 500,000 آدمی ہوتے تھے، اور ذکر اللہ کی محفلیں ہوا کرتی تھی، درود و سلام کی محفلیں۔ صاحب آپ کی ان باتوں سے میری وہ ابتدائی باتیں درست ثابت ہو گئی کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ARY فیملی کے ساتھ، اور حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کے ساتھ، اور حاجی عبدالرؤوف صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق، اور ARY فیملی کے ساتھ جو ان کی محبتیں تھیں، وہ بہت دیرینہ محبتیں تھیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، اور اس کو ایسا مربوط رکھا آپ نے کہ آج بھی الحمدللہ اپنے آخری زندگی کے آخری لمحات تک آپ کے پروگرامز ماشاءاللہ آن ایئر ہوتے رہے، اور مثنوی مولانا روم کے حوالے سے جو آپ کی خوبصورت پروگرام ہے وہ ناظرین نے دیکھے۔ ناظرین اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب، محتمم دارالعلوم امجدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام حضرت، آج کے اس پروگرام میں کیا فرمائیں گے آپ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے تعزیت کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، زیب سجادہ دربار عالیہ نیریاں شریف حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی ایک عظیم روحانی شخصیت تھے، اور حضرت صاحب کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کو کہ بھرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں آپ کے اور آپ کی QTV کی انتظامیہ اور مالکان کے توسط سے حضرت صاحب کے صاحبزادگان، اہل خانہ، خلفاء، مریدین، محبین اور مخلصین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، کیونکہ پیر صاحب نے جو ایک مشن کو لے کر چلے تھے تعلیم کے، اس کے لیے گراں قدر خدمات انہوں نے سر انجام دیں۔ بے شک، بالخصوص نیریاں شریف میں جو محی الدین اسلامک یونیورسٹی آپ نے قائم کی، آپ کی اس یونیورسٹی کو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہم تمام کو حضرت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کی ترویج اور استحکام، جس کی تعلیمات حضرت دیتے رہے تھے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک حضرت کے انتقال کے اس پہ
ایک شعر حضرت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ واسطہ پیارے کا جو سنی مرے تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچیں کہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا. واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں صاحبزادہ صاحب. بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت اچھے اور خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور ان کے ان امور کے حوالے سے کہ جو تعلیم کے فروغ کے حوالے سے جو جذبہ تھا حضرت قبلہ پیر صاحب کا، اور اس کے لیے جو آپ نے امور انجام دیے، ان کو بہت اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا. ہمارے ساتھ علامہ شہزاد مجددی صاحب، ممتاز معروف عالم دین اور ARYQ-TV سے وابستہ ایک ایسی شخصیت جن سے آپ اور ہم بہت پیار کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، آج اس تعزیتی پروگرام میں کیا فرمائیے گا آپ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افسوسناک خبر پیر صاحب کے حوالے سے سنی اور ذاتی طور پہ رنج ہوا. بہت ساری یادیں تازہ ہوئیں. پچھلے دنوں دلی میں ہم صوفی کانفرنس میں جمع تھے، اور میرے تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو یاد رہی وہ حضور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ان کی مائیت میں حاصل ہوا، اور بہت شفقتیں، بہت محبتیں، بہت دعائیں ان سے ہمیشہ ہمیں ملیں. اور بہت بڑی کمی اور بہت بڑا خلا ہے اس وقت طریقت، تصوف اور خانقاہی دنیا میں ان کا اٹھ جانا. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. آمین آمین آمین. فیض کو عالم میں جاری و ساری رکھے. آمین. ان کے اہل محبت اور ان کے اہل خانہ، ان کے صاحبزادگان سے ہم دلی طور پہ تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ہر دل عزیز شخصیت تھے، واقعتاً شیخ العالم تھے. سبحان اللہ. حضرات صوفیاء میں خصوصاً سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے حوالے سے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. بے شک بے شک. ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ان کی شخصیت کی نورانیت، روحانیت. QTV کے حوالے سے بھی انہوں نے فیض بانٹا. مثنوی مولانا روم بالکل بالکل کے حوالے سے آپ کو یاد ہے، درس مثنوی کے حوالے سے بالکل. انہیں بھی یاد ہے کہ ان کا ذوق کیسا تھا، جو ہمارے متقدمین صوفیاء اور بزرگوں والا ذوق. اور کیا خوبصورت انداز میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے باتیں سمجھا دیا کرتے تھے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ شہزاد مجددی صاحب کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے؟ آپ نے بہت گفتگو سنی، ان کے پروگرامز دیکھے، ان کے کام آپ کے سامنے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمام عالم اسلام سے اور بالخصوص حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقدین اور متوسلین اور لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں. حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت میں ہمیں طریقت اور شریعت دونوں کی جامعیت نظر آتی ہے. بیک وقت جس شخصیت نے مسند درس کو اور مسند ارشاد کو زینت بخشی ہو، اور بالخصوص آپ نے مختلف لوگوں سے ان کی تعلیمی، سماجی اور علمی خدمات کو سنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے گل سدا بہار کی حیثیت سے جو خدمات انہوں نے خاص طور پر تعلیم، تربیت، تادیب اور تزکیہ کے حوالے سے پیش فرمائی ہیں، اس کا خاص اثر ان کے پر اثر واعظ اور نصیحت میں ہمیں نظر آتا ہے. یقیناً جب مثنوی شریف کے دروس کی صورت میں آپ ARYQ-TV کی پلیٹ فارم سے آپ نے وہ دروس آپ نے باقاعدہ جب آپ کے نشر ہونا شروع ہوئے، تو آپ یقین جانیے کہ جب وہ مثنوی کا درس لگتا تھا تو پوری دنیا سے لوگ باقاعدہ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس سے سنا بھی کرتے تھے. اور اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ جب اس پروگرام کے آخر میں وہ ذکر کرواتے ہیں اللہ اللہ، تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ اس نشست کے ساتھ نتھی ہو جایا کرتے تھے، وہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ذکر کو اترتا ہوا محسوس کرتے تھے. پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز گفتگو فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے لبھائے مبارک سے الفاظ موتی بن کر جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور جب آپ روحانیت پر گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ روحانی علوم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی ہے. اور ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ کی شیئر کروں کہ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر گئے تو آپ نے اپنا واقعہ یہ خود بیان کیا. یہ آپ کی مشاہداتی جو آپ کا علم ہے. ہمارے ہاں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شریعت اور طریقت دونوں کے اندر امام ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مشاہداتی علم نہیں ہے. تو
تو پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو جن روحانی علوم کے آپ وارث رہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ امام غزالی کے مزار پر حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ دروازہ بند تھا، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی 6-7 یعنی فیٹ کی ہائٹ کے ایک بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ امام غزالی کے مزار کا دروازہ بند ہے، آؤ میں تمہیں زیارت کرواؤں، اور انہوں نے ہم تینوں کو یعنی ہاتھ سے پکڑ کر امام غزالی کے مزار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کہا کہ جیسے ہی ہم ان کے مزار کے سامنے کھڑے ہوئے تو دروازہ کھل گیا، ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ کہا کہ ہم نے امام غزالی کے مزار شریف کی زیارت کی، جب وہاں سے ہم واپس ہوئے تو تقریباً 155 برس کی عمر کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ نقشبندی سلسلے کے وہاں عالم فاضل موجود تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ امام غزالی کے مزار کی زیارت ہو گئی؟ ہم نے کہا قبلہ زیارت ہو گئی۔ کہا وہاں کسی بزرگ نے تمہارے لیے دروازہ بھی کھلوایا؟ کہا حضرت بالکل کھلوایا۔ کہا کہ وہ امام غزالی ہی تھے جن کی تم نے زیارت کی۔ تو یہ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدے کا عالم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو پیر صاحب قبلہ کے چہرے کی آپ تصویروں میں زیارت کریں تو اس میں اس قدر روحانی کشش ہے کہ یقینی طور پر دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج اس تعزیت کے پروگرام میں کیا فرمائیے گا آپ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے؟ حضرت یقیناً اس وقت میرا بھی اور تمام بالخصوص نقشبندی سلسلے سے منسلک احباب کا، بلکہ تمام اہل سنت کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یقیناً سب کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ یہ صرف معیاریہ شریف کا ہی نہیں بلکہ نقشبندی سلسلے کا، تمام خانقاہی نظام کا، اہل سنت کا، اسلام کا ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، ایک بہت بڑا خلا آیا ہے، کیونکہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی شخصیت خانقاہی نظام کے لیے، اہل سنت کے لیے، اسلام کے لیے ایک سرمایہ تھی۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی جو خدمات تھی اور آپ کی جو شخصیت تھی اس سے سب استفادہ کرتے تھے۔ اس وقت یقیناً ہم سب کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ کریم قبلہ پیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے، کیونکہ یہ شخصیات جو ہوتی ہیں ان پر تو اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ ان کے صدقے سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پہ اور سب پہ خاص کر آمین آمین۔ ہمارے ساتھ موجود تھے صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، اور بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو تعزیت کرنا چاہتی ہیں اور جو محبت رکھنے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں وہ ناظرین جو اس وقت دنیا بھر میں اس تعزیتی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کے ان تمام امور کو قبول فرمائے، ان تمام ان کی خدمات کو قبول فرمائے، دینی خدمات کو کہ جو انہوں نے کی۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ بہت دیر بعد آپ کو زحمت دے رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے ٹیلی فون پر بھی ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، مہمانان گرامی، لیکن آپ کا بیٹھنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آپ فرمائیے گا کہ یہ فرمائیے گا کہ حضرت کی جو سماجی خدمات ہے اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، ایک صرف جملہ یہ کہوں گا، جیسے ہر شخص نے یہ ذکر کیا کہ پیر صاحب کی جو صورت مبارک تھی، دیکھیے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ اللہ کے ہاں وہ بڑے وجی تھے۔ تو یہ جو وجاہت ہے یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے۔ پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی وجاہت بھی عطا فرمائی، روحانی اور قد و قامت اور خوبصورتی، یعنی میں آپ کو ایک اپنا ذاتی مشاہدہ جیسا آپ نے ذکر فرمایا۔ ہمارے دوست تھے کہ جہاں میں امام و خطیب ہوں، میں نام نہیں ذکر کرنا چاہتا، وہ ایک مجلس یہاں پر ہو رہی تھی تو میں ان سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں پیر صاحب۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یار یہ تو کیا بزرگ ہے، کیا شخصیت ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب کل ہماری مسجد کے اندر یہ جمعہ اقصی مسجد میں، میرے مسجد اقصی کے اندر جمعہ، انہوں نے اپنے گھر پر کھانا رکھا، اس کے بعد وہ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ میری بہت بڑی زمین ہے قبلہ پیر صاحب، اس زمین میں سے بہت بڑا حصہ میں، تاجر تھے، کہنے لگے میں دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی چیز عطا فرمایا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قبلہ پیر صاحب مٹی کے اندر ہاتھ مارتے، وہ بیٹھ جاتے تھے کبھی نو ٹی وی پر، اور کسی ادارے کے لیے وہ کہیں تو لوگ برسات کر دیتے تھے۔ کیا بات! یعنی مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار یہ مال پیر صاحب کے اوپر عاشق ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ کسی کو کہتی ہے دے دو، اللہ دا واسطہ ہے تھوڑا جا دے دو، پیر صاحب خالی بیٹھتے تھے نا، ان کے بیٹھنے سے برمار ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک جو چیز خاص طور پہ میں نے نعرہ شریف ایک مرتبہ عرس کے اندر دیکھی،
اچھا اگر آپ کیونکہ یہ اجازت جو- دیں دوسری چیز جی، بھی جی۔ ضرور آپ سے ضرور سنیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت استاذ العلماء حضرت مفتی رفیق الحسنی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا فرمائیے گا حضرت علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رحلت کے حوالے سے؟ میرے تاثرات یہ ہیں کہ آپ پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف حقیقت، واہ عامل معرفت، واہ عالم باعمل، ماشاءاللہ، اور ان جیسا شیخ مشائخ میں سے میں نے نہیں پایا جو عالم بھی ہو اور صوفی بھی ہو. جامع صوفیت اور جامع علم ایسے شخص تھے وہ. واہ واہ. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت تفہیم، قوت تقریر اور تحریر، یہ سب فضائل اور خصوصیتیں عطا فرمائی تھی. وہ ایسے شیخ تھے جو مشائخ اولیاء کی یاد تھے. واہ 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 واہ. وہ شیخ تھے کیا جن بات. کو دین سے محبت تھی، تعلیم سے محبت تھی، علم سے محبت تھی. انہوں نے اپنے ہاں اسلامک یونیورسٹی محی الدین کا ابتدا کی تھی اور اس کو چلایا، اس کے چانسلر تھے. پھر وہ میڈیکل کالج میر پور خاص کے بانی تھے اور دنیا بھر میں بے شمار جگہ پر انہوں نے مدارس کھولے، اسکول کھولے اور جدید اور قدیم عصری علوم اور شرعی علوم دونوں کو اکٹھا جامع کر کے پڑھایا. خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی انہوں نے جو کام کیا جیسے مشاہد کرنا چاہیے. حقیقت میں ان سے بہت زیادہ متاثر تھا. انہوں نے دین کا کام بالکل اسلاف کی طرح کیا اور جو صحیح مشاہد تھے اس طرح کیا. واہ واہ. بہت شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا، آمین آمین آمین، کہ آپ اسلاف کی یادگاروں میں سے ایک یادگار تھے. یہ آپ نے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی جو یقیناً آج اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیا کہیے گا پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال پر؟ آج تعزیتی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے ARYQ TV کی جانب سے. ڈاکٹر صاحب جی، پیر صاحب ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے انتقال سے ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل جو ہے وہ بجھا ہوا ہے. پیر صاحب کی علمی حوالے سے، تصوف کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ تادیر یاد رکھی جائیں گی. یقین ایسے لوگ برسوں میں پیدا ہوتے ہیں. خاص طور پہ مثنوی پر آپ کو جو عبور حاصل تھا اور جس طرح آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو پیش فرماتے تھے اور اس کی تشریحات اور تعویلات فرماتے تھے، وہ آپ ہی کا خاصہ تھا. اس وجہ سے علمی حلقوں میں پیر صاحب کی بڑی قدر کی جاتی تھی اور صوفیہ کے حلقے میں جو ان کی عزت اور احترام تھا وہ اپنی جگہ. ایسے لوگ جو صاحبان علم ہوں اور تصوف کو انہوں نے گہرائی میں اتر کے دیکھا ہو اور اس کو اپنایا ہو اور اپنے اوپر نافذ کیا ہو، اس طرح کی شخصیات یقیناً صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں. یہ خلا بہت دیر تک پر نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جناب ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب گمکول شریف سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم. غالباً اس وقت رابطہ ممکن نہیں ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب گمکول شریف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ آج ایک بہت بڑی شخصیت کی رحلت پر ہم تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں. حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا فرمائیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ کیسا پایا آپ نے؟ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب
بہت ایک عظیم انسان تھے اور ان کی ایک بہت علمی شخصیت اور ان کے وصال پہ ہمیں بڑا دکھ ہے. ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے اور اللہ ان کے عقیدت مندوں کو اور لوائقین کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اور پیر صاحب کے اللہ درجات بلند کرے. آمین. وہ ایک عظیم درگاہ کے سجادہ نشین بھی تھے جو کہ ایک خلا آ گیا بہت زیادہ. یقیناً بس اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا شاہ صاحب. آپ نے دعائیہ کلمات اور مختصر جامع کلمات ارشاد فرمائے. وہ دوسری بات جو علامہ لیاقت صاحب فرما رہے تھے میں چاہوں گا اس کو مکمل تو بات کرتے کرتے ایک تیسری بات میرے ذہن جی ضرور وہ بھی فرما دیجیے. مفتی رفیق الحسن صاحب نے ان کی علمیت کے حوالے سے گفتگو کی. میں نے قبلہ پیر صاحب سے ایک مرتبہ خود پوچھا, میں نے کہا حضرت آپ کی جو علمی سند ہے وہ رضویت کی ہے, مودی اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں اور طریقت کے اعتبار سے آپ نقشبندی ہیں. نقشبندی بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں, رضویت کے اندر ایک جوش جذبہ ہوتا جلال ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا حسین امتزاج آپ کی شخصیت کے اندر دونوں کو. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں طریقت کے اعتبار سے تو میں نقشبندی ہوں لیکن مسلک پر میں نے زندگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور قبلہ حاجی صاحب ہری مسجد سے لے کر ہر جگہ کا حوالہ دے رہے تھے. قبلہ پیر صاحب کی تقریر شروع ہوتی تھی محبت رسول پر اور ختم ہوتی تھی محبت رسول. کیا بات ہے, واہ واہ. زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت پر آپ ہمیشہ گفتگو فرمایا کرتے تھے. دوسری جو بات عرض کر رہا تھا کہ میں نے خود عرس پر ایک مرتبہ ناریہ شریف کے اندر ہمارے آزاد کشمیر کے صدر, چونکہ ناریہ شریف جو تراڑکھل ہے یہ پہلے ضلع پنچ تھا, اب ضلع سدنوتی ہو گیا, ایک چھوٹا اس کا ضلع بن گیا. یہ سارا جو علاقہ ہے یہاں ایک سدن قوم پٹھان قوم آباد ہے. بڑے سخت مزاج قسم کے لوگ ہیں, یعنی جو سودوزئی قوم ہے اسی سے سدن بنے ہی ہے. اچھا. وہاں پر قبلہ پیر صاحب نے جو تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو, میں نے ہمارے آزاد کشمیر کے جو پہلے صدر تھے سردار محمد ابراہیم خان مرحوم, وہ خود عرس کے اندر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے آخری زندگی کے اندر داڑھی رکھی تو اس میں خود کہنے لگے تقریر کرتے ہوئے, آخر لوگوں سنو, یہ جو میں نے داڑھی رکھی ہے یہ قبلہ پیر صاحب نے مجھے داڑھی رکھوائی ہے. بلکہ کہنے لگے آنے میں مسلمان ہویا تو قبلہ پیر صاحب بھی مسلمان کیتا ہے. مسلمان تو تھا وہ لیکن کہنے لگا کہ یعنی عملی اعتبار سے مجھے جو مسلمان اس کے اندر یہ بڑا اعتراف ہے. بہت صدر آزاد کشمیر تھے اس وقت جب وہ تقریر کر رہے تھے, اس وقت وہ صدر آزاد کشمیر تھے اور سدنوتی کے علاقے, یعنی وہ قائد اعظم کی بھی سیکٹری رہے. ہمارے آزاد کشمیر کے پہلے بیرسٹر تھے اس وقت کے, لیکن وہ آنا ہے کہ لوگوں سنو میں کی مسلمان کیتا ہے تو پیرا مسلمان کیتا ہے, میں کی پہلے دین نہ کوئی پتہ نہیں سی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کے اثرات اس سطح پر کہ بادشاہوں اور وقت کے حکمرانوں تک جا کر آپ نے جو ہے ان کی تربیت فرمائی, ان کا تزکیہ فرمایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قداور شخصیت, پیر صاحب واقعتاً قداور شخصیت. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ان کے جدید اور علوم اور دینی علوم, عصری اور دینی علوم کے حوالے سے ہر دو حوالوں کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ کی توجہ دونوں حوالوں سے رہی. آپ نے اپنے مریدین کو بھی یہی پیغام دیا اور عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دیا یونیورسٹیز کے قیام سے اور دینی درسگاہوں کے حوالے سے. کیا فرمائیے گا اس خدمت کے؟ دیکھیں عام طور پر یہ کمی محسوس کی جاتی ہے کہ فقط دارالعلوم سے پڑھا ہوا جب طالب علم عالم دین بنتا ہے اور کسی اسکول کالج میں نہ پڑھا ہوا ہو تو ہوتا کیا ہے کہ اس عالم دین اور پبلک کے درمیان, نوجوان نسل کے درمیان ایک گیپ رہتا ہے. تو قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور باقاعدہ یہ ثابت کر دیا کہ ایک عالم دین جدید علوم کا بھی ماہر ہو سکتا ہے, اور باقاعدہ عملی میدان میں قدم رکھا اور یونیورسٹی اور میڈیکل کالج قائم فرمایا. میں یہاں پر صرف یہی بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ استقامت کیا ہے, تو فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم, کہ لا الہ الا اللہ پڑھ پھر اس کے بعد قائم ہو جا. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے کر کے دکھایا, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ان کے کام کو, ان کے مشن کو جاری و ساری رکھا جائے. پھر اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا کہ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جو بڑا لاؤبالی تھا. قبلہ نے تو آزاد کشمیر کی ایک صاحب منصب کی بات کی نا, ذی منصب کی, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر غریب سا لڑکا ہے لیکن اس کی زندگی میں چینج آیا. تو وہ مجھے کئی عرصے بعد ملا, کیا ہوا؟ کہا کہ قبلہ پیر صاحب سے میں بیعت ہو گیا ہوں. اچھا, میں نے کہا کہ یار تم نے کبھی دیکھا ہے ان کو؟ کہا کہ بس ایک ملاقات ہوئی, میں بیعت ہوا ہوں. تو کیا تمہارا رابطہ رہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں فون کرتا ہوں ان کو, میرا فون اٹھاتے ہیں, مجھ سے رابطہ بھی ہوتا ہے بالکل, اور مجھے تلقین بھی فرماتے ہیں. اور آج تم میرے مطلب مفتی صاحب آج میرے چہرے پر داڑھی ہے, میں نماز پڑھتا ہوں تو قبلہ پیر صاحب کی برکت ہے. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. اور پیر وہ ہوتا ہے
کہ مریدین چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں ہر مرید کے دل کی خبر ہو. اور آخری بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو علم اٹھ جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علم اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اچھے جو علماء ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے. کیا بات. اچھا کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ جو سلف صالحین ہیں، صوفیاء کرام ہیں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اور دنیا بھر میں، ان کا بھی یہی طریق رہا جو حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رہا کہ مغرب میں تصوف کا وہ چہرہ پیش کیا جو اصل چہرہ ہے، جو امن کا چہرہ ہے، جو آتشی کا پیغام ہے، جس میں لوگوں سے پیار اور محبت ہے، جس میں علم ہے، جس میں دین کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے. اس حوالے سے آپ کی کوششیں عالمی امن کے حوالے سے اور اسلام کے اور تصوف کے اس تشخص کو وہاں پر پیش کرنے کے حوالے سے کیسی شخصیت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمارے ہاں صوفیہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خدمت اور محبت ان دو چیزوں سے صوفیہ کرام نے انسانیت کے قلوب کو فتح فرمایا ہے. اور حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تعلیمی، علمی، روحانی، سماجی تمام تر خدمات کا جائزہ لیں تو ہر شخص ان کی خدمت اور محبت کا دعوے دار نظر آتا ہے. اور دیکھیے صوفیہ کرام کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی شخص ملتا ہے تو وہ ہر شخص کو اس قدر محبت اور پیار دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ محبت یہ میرے ساتھ ہی کرتے ہیں. اور خاص طور پر آپ اس وقت اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں جس انداز سے لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگرچہ یہ بات کس قدر ہی کیوں نہ کہہ لی جائے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنا ماڈل وہ کسی اور کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر ان جیسی عظیم المرتبت شخصیات دنیا سے اٹھ جاتی ہیں، دنیا سے چلی جاتی ہیں، تو ان لوگوں کا تڑپنا، مچلنا اور اشک باری کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ولیوں کی محبت جو ہے وہ آباد ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ علی الارض حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ ہوتی رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ جو اولیاء کرام کا وجود اس زمین پر آپ دیکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کے وجود کے ذریعے سے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے. اسی لیے جو حضرت پیر علاء الدین صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو آپ کسی بھی جہت سے دیکھیں، وہ ان کی علم ظاہر کے اعتبار سے ہوں یا علم باطن اور علم جدید کے اعتبار سے ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں وہ چند شخصیات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہا جاتا ہے کہ جن میں اس قدر صفات کا ایک جگہ یعنی جمع ہو جانا، تو ان میں سے ایک عظیم شخصیت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حضرت خواجہ قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑی شخصیت کے تعزیت کے لیے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا فرمائیے گا آپ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے حوالے سے تعزیتی پروگرامی ترتیب دیا گیا ہے؟ جناب بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت کا وصال ہو گیا ہے اور ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. بالکل. وہ ان کی شخصیت بڑی ایک منفرد شخصیت تھی جو علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک بہت بڑا بلند مقام رکھتی تھی. یقیناً اس دور میں جو چیز ناپید ہو چکی ہے، مثنوی مولانا روم کے خاص معنی جو گہرائی والے معنی ہوتے تھے، جو صدری چیزیں ہوتی تھیں وہ بیان کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک خاص ایک لے میں جب مثنوی جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح وہ پڑھتے تھے، اور ایک طرح سے تصوف کے لیے ایک بہت بڑا عمدہ ماحول وہ مہیا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے زمانے کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کام کیا ہے کہ صرف ایسے نہیں کہ صرف دینی مدارس بنا دیے ہوں، ایک بہت بڑی انہوں نے یونیورسٹی بنائی، میڈیکل کالج بنائے، بہت سی جگہوں پہ کام کیا، ملک کے اندر کیا، ملک سے باہر کام کیا، طریقت کا کام کیا. تو اس اعتبار سے ان کی شخصیت ایک انجمن تھی کہ جس باذوق بھی تھے اور گفتگو میں بڑی لذت اور چاشنی تھی، کشش تھی، وہ سامعین کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے. اخلاق بھی کمال تھا اور بڑا اعتدال تھا ان کی شخصیت میں. تو ایسے لوگ جو جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ہم پہلے بھی اسی طرح کے زخم خوردہ ہیں. اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے اتنی دور بسائی ہے بستیاں. واہ 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 واہ. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا فرید صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہے. اور اس وقت ہم جا رہے ہیں
پیکج کے لیے پیکج ایک تیار کیا گیا ہے حضرت کے حوالے سے، وہ بھی دیکھیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شخصیت کو پیدا کیا اور کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے سر انجام دیے اپنی حیات مبارکہ میں، اور کوئی لمحہ اپنی زندگی کا، جیسے کہنے والوں نے کہا، ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کو کارآمد بنایا اپنے لیے بھی اور بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھتے ہیں پیکج۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ سب وسیلوں سے بڑا وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہی سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جس کو وہ وسیلہ مل گیا سارے وسیلے اس کو مل گئے، ہر وسیلہ انہی کا محتاج ہے، ہر وسیلے کا وسیلہ وہی ہے، ہر وسیلے کا وہی وسیلہ ہے۔ وہ ہاتھ آ گئے تو سب وسیلے ہاتھ آ گئے، جس کو وہ ملے اس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں، جس کو وہ ملے دل جلووں سے خالی رہتا ہی نہیں، جس کو وہ ملے زبان اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہی نہیں، جس کو وہ ملے قدم صراط مستقیم پر مستقل ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں شفا آتی ہے، قدموں میں استقامت آتی ہے، چہرے میں حیا آتی ہے، اور یہ آنکھ بند ہو کے دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ جو ان کا ہو جائے سب کچھ ان کا ہو گیا۔ یا رب ہے بخش دے۔ جو منزل پر پہنچے انہیں کیا پرہیز ہے، وہ تو رخ یار ہی دیکھنا ان کا علاج ہو گیا۔ تیرا محروم رہ نہ جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کی اس مرضی کا اظہار فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہرے اور صورتیں کب دیکھتا ہے؟ وہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے، اور تمہارے دل سے اٹھنے والے جو احساسات نیت بن کے باہر آتے ہیں، خدا تو ان کو دیکھتا ہے کہ تمہارے احساسات کیا ہیں، تمہاری نیت کیا ہے۔ میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین المعظمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ پیکج جس میں حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدایہ درود پیش کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کے مریدین انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس خانقاہ سے نیریاں شریف سے یہ فیوز و برکات کے سلسلے جاری رہیں گے۔ ہم اپنی طرف سے ARY QTV کی ٹیم کی طرف سے، ARY فیملی کی طرف سے، حاجی عبدالرؤف صاحب کی طرف سے اور پوری فیملی کی طرف سے حضرت پیر علاء الدین صاحب کے صاحبزادگان، آپ کے اہل خانہ، آپ کے مریدین، متوسلین، محبین سے تعزیت کرتے ہیں اور اس غم میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آپ کی نماز جنازہ کے حوالے سے میں اعلان کرتا چلوں، پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، آپ لوگ نوٹ فرما لیجئے، 11 بجے صبح آسٹن پارک برمنگم B6 نماز جنازہ ادا کی جائے گی آپ کی۔ ایک بار پھر سن لیجئے، 11 بجے صبح آسٹن پارک برمنگم B6 نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جو شرکت کر سکتے ہیں یقیناً ان کے لیے تو یہ سمجھ لیے کہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے ہی، لیکن جو دیگر ممالک میں ان کے محبین مریدین ہیں وہ یقیناً ایصال ثواب کے ذریعے اس فاتحہ خوانی میں شامل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے، بہت وقت عنایت فرمایا، اور یہ وقت آپ نے پیر صاحب کی محبت اور ان سے عقیدت کے اظہار کے لیے عنایت فرمایا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔